ہمیں آتی ہے، ہمیں پتا ہے اس کا آخری رکوع کون سا ہے. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کے نزدیک گئے ہی نہیں ہیں. تیسرا تحفہ کیا ملتا ہے؟ عرش الہی سے اللہ پاک فرماتا ہے محبوب میں تیری ہر امت کے اس فرد کو بخش دوں گا. کس کو؟ جو شرک نہیں کرے. تین تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے گئے. نماز جو ہم پڑھتے نہیں، اذانوں کی آواز آتی ہے، سنتے ہیں اپنے کانوں سے، دل بھی کرتا ہے لیکن جا نہیں پاتے. کیوں؟ اللہ نے آواز دیا لیکن بلایا نہیں ہے ہمیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں. اللہ تو فری کی نہیں دیتا ہم مسجد تک جا سکیں. آج اپنے بچوں کو دیکھ لیا، اگر والدین اس طرح کریں تو بچے ہمارے کیا کریں گے؟ یہ سبق آموز ہے، یہ دنیا فانی ہے. آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے بچوں نے کل ایسا ہی کرنا ہے، بلکہ وہ کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے اذان ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کی کیسی اہمیت ہے. ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے والدین نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں. کسی مدرسے میں کسی معلم کے پاس لے کر ہی نہیں گئے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. ہمیں پتہ بھی ہے ہر چیز کا، لیکن کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ ڈر نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے کہ جس سے موت کو یاد کر سکے، ہمارے اندر خوف پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان قبر کے اندر اس طرح انتظار میں رہتا ہے جس طرح انسان اگر سمندر کے اندر ڈوب رہا ہو، اسے سہارے کی تلاش ہوتی ہے کہ وہ آ کر مجھے کوئی بچائے، لیکن کوئی بچانے والا نہیں. وہاں پہ بھی نماز معاف نہیں ہے. اگر آپ ڈوب رہے ہیں، اذان ہے، وقت نماز ہے، آپ ادا کریں، نیت کریں. کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھے خاصے ہٹے کٹے ہو کر ہمیں نماز کی طرف کو لے کر نہیں جاتا. وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. ہمارے ایمان ختم ہو چکے ہیں. آج کفر نے اسلام کو ختم کر ڈالا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک کا حکم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں یہ بلند رہے گا، کفر مٹ جائے گا لیکن اسلام مٹے گا نہیں. چاہے ہمارے جیسے کروڑوں لاکھوں خربوں آئیں، ختم ہو جائیں، لیکن مٹے گا وہی جو اللہ رسول کو ماننے والا ہے. ہمارے چاچو الطاف، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیے. جیسی بھی زندگی گزری ہے آپ کے سامنے گزری ہے، ہمارے سامنے گزری ہے. انسان خطا کا پتلا ہے. ہم جو آپ چٹے سوٹ پہنتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، ہم بھی گناہ کے اندر ہی مبتلا ہے. ہم آپ سے زیادہ گناہگار ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو آپ سے زیادہ ڈبل گناہگار ہیں. آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے، آپ کر دیتے ہیں. آپ میں ان پڑھ میں اور جاہل میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو پڑھا لکھا ہے اس نے اگر گناہ کیا وہ ڈبل گناہگار ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو پتا تھا کہ اس کا یہ گناہ ہے. اللہ پاک نے منع فرمایا کہ سود نہیں کھانا. ہم کھاتے ہیں، سر آپ کھاتے ہیں. کس کو نہیں پتا ہم سود نہیں کھاتے؟ ہر بندہ کھاتا ہے. یہاں پہ کتنے موجود ہوں گے جو کھانے والے ہوں گے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ 36 بار ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ جو انسان سود کھاتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کریں؟ کوئی ایسا ہے تیار؟ لیکن ہم کھاتے ہیں. کیا کریں جی؟ مجبور ہے، پیسہ آ رہا ہے، گھر کے حالات ایسے ہیں، نظام نہیں چلتا ہے. ہم نے گھر کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، نظام نہیں چلتا. ہمارا نظام کیوں نہیں چلتا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ توکل نہیں ہے. کیونکہ رازق وہ ہے جو دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین. اس پہ بھروسہ ہمارا ختم ہو گیا ہے، ہماری توقعات اس پہ ختم ہو گئی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سود نہیں کھانا، ہم کھاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہم بولتے ہیں، سر ہم بولتے ہیں. کون ایسا بیٹھا جو کہتا میں جھوٹ نہیں بولتا ہے؟ سر ہم جھوٹ بولتے ہیں، منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیا ہم مومن ہیں؟ اپنے گھر بار میں ہم جان کر دیکھیں کیا ہم مومن ہیں؟ ہم مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں. ہمیں تو شرم آنی چاہیے اپنے آپ پر. صرف اس بات کا فخر ہے کہ اس نبی کی امتی ہیں ہم، جسے نبی بھی چاہتے تھے کہ ہم اس کی امت میں داخل ہو جائیں. ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. صرف کیا ہے؟ ہماری داڑھی ہیں، چٹے سوٹ ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، اور بس اپنا جو ہے نا فیشنیبل ہم نے مسلمان بنایا ہوا ہے. باقی ہمارے اندر کچھ نہیں ہے. ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں.
ہمارے دلوں کو صاف کس طرح کر سکتا ہے کوئی؟ کون کر سکتا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن دل کے زنگوں کو مٹاتا ہے، دل کے کالے رنگ کو ختم کر کے نورانیت عطا کرتا ہے۔ کیا ہم اس طرف جاتے ہیں؟ صبح اٹھ کر کیا قرآن کھولتے ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ تجھے توفیق ہی نہیں دیتا ہے قرآن پڑھنے کی، اللہ تجھے اس طرف لے کے نہیں جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن تو ہدایت ہے، قرآن تو ہدایت بخشتا ہے انسان کو۔ کون ہے جو قرآن سے ہدایت لے کر آیا ہے؟ کس لیے قرآن سے ہدایت؟ پڑھتے اس وقت ہے جب کوئی مر جاتا ہے، پڑھتے وہ ہیں جو مدرسے کے بچے ہیں، گھر والوں نے تو پڑھنا ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ مدرسے کے بچے جو ہیں، ہم نے تو کھولنا نہیں اپنے باپ دادا کے لیے، اپنی ماں کے لیے، بہن کے لیے۔ چاہیے تو ہمیں نا ہم خود بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ مدرسے کے بچے نہیں کرتے۔ میں خود مدرسے میں پڑھاتا ہوں، مدرس ہوں الحمدللہ، لیکن میں جانتا ہوں جو ہم خود کرتے ہیں اپنے والدین کو سارے ثواب پہنچانے کے لیے، وہ بچے نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم نے بچوں پہ چھوڑ دیا کہ بچے آئیں گے قرآن کھولیں گے، ابو جی کو امی جی کو ثواب مل جائے۔ نہیں میاں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہو تو خود بیٹھو، قبر پہ جاؤ، قبر کی زیارت کرو، قرآن کھول کے بیٹھ کے پڑھو وہاں پہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے، احساس ہو، آپ کے بچے دیکھیں آج جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے بچے کل کریں گے۔ لیکن افسوس، ہم نہ قرآن کے نزدیک جاتے ہیں نہ نماز کے نزدیک جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے مرنا ہے۔ ہماری کیا تیاری ہے؟ ہماری یہی تیاری ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ بس ہر بندے کو پتا ہے ہم نے مرنا ہے، لیکن کس طرح مرنا ہے؟ یار شور شکل سے مرو، مرنے کے بعد دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو رشک ہو، یار کوئی محلے میں بندہ رہ کر گیا ہے، یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے جان چھٹی اس بندے سے۔ افسوس کرے اپنے آپ پر، افسوس کرے۔ بازاروں میں چلے جائے تو جگہ نہیں ملتی، مسجد میں چلے جائے تو صف خالی پڑی ہے۔